الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء للکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج میں آپ حضرات کے سامنے کچھ ایسی چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں جو بظاہر بہت آسان ہے، مگر ان کا اجر اور ان کی فضیلت انتہائی وسیع تر ہے۔ پہلے قرآن حکیم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان پر ایمان لائے یعنی ان کے ساتھی ہیں وہ آپس میں کافروں پر انتہائی سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ حضرات، حدیث شریف حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان۔ تین عمل جو ہے علامات ایسی ہیں، تین عمل ایسے ہیں کہ اگر یہ کسی شخص کے اندر پائی جائیں تو اس شخص نے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ وہ یہ کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ ہو اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک پیارا ساری کائنات سے، سب سے زیادہ محبت وہ اللہ اور اس کے رسول سے کرتا ہو۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اگر وہ کسی انسان سے محبت کرے تو لوجہ اللہ کرے، اس کی محبت کا جو سبب ہو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہو، الا للہ، وان یحب المرء، کہ وہ کسی آدمی سے محبت کرے وہ محبت اللہ کے لیے ہو۔ اور تیسرا یہ کہ اس کو اللہ نے ایمان کی دولت دی، اسلام جیسی عظیم نعمت ملی۔ اب اس نعمت عظمیٰ کے ملنے کے بعد جبکہ کروڑوں انسان دنیا میں ایسے ہیں جنہیں راہ ہدایت میسر نہ ہے، تو اسے اللہ نے ہدایت کا راستہ دیا، تو اب اس کے دل کی کیفیت یہ ہو کہ وہ کفر کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح کہ اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان جو ہے اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے کو، اس کو آگ میں ڈالا جائے یہ پسند نہیں کرتا، یوں ہی اسے کفر کو ناپسند کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث شریف ہے حضرت سیدنا، اس حدیث شریف کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ، سات آدمی ایسے ہیں، یظلھم اللہ فی ظلہ، جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے سائے میں رکھے گا۔ سات خوش نصیب ایسے شخص ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے سائے میں رکھے گا، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، سوا نیزے پر سورج ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، اس دن کی ہولناکی اتنی 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس عالم میں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلے عادل بادشاہ اسلام، دوسرا وہ نوجوان جو جوان اس حال میں ہوا یا جوانی اس حال میں اس نے گزاری کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی بندگی میں زندگی جوانی کو گزارے، اور تیسرا وہ شخص ہے جس کا دل مسجد سے لگا ہو، فجر پڑھ کے گھر گیا، اس کا خیال ظہر کب آئے گی میں مسجد جاؤں، ظہر پڑھی تو عصر کا خیال، یعنی اس کا ہمیشہ اس کے دل کبھی مسجدوں کی صفائی کر رہا ہے۔ قربان جائیے جس شخص نے مسجد سے ایک تنکا اٹھا کے اگر باہر ڈال دیا، اس کے نامہ اعمال میں جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اتنا عظیم ثواب ہے، تو اس کا دل مسجد سے لگا رہے۔ اور چوتھا وہ شخص ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرے، اس کی محبت کا جو محور ہو، جو یعنی جیسے کہ اکثر ہماری محبت بزرگان دین سے ہوتی ہے، تو کس وجہ سے؟ ان کے خاندان کی وجہ سے نہیں، حسب و نسب کی وجہ سے نہیں، مالداری کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ تو وہ شخص جو کسی سے محبت اس لیے کرے کہ اللہ اس محبت کا سبب اللہ کی ذات ہو، تو فرمایا وہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور پانچواں وہ شخص ہے کہ جسے کسی حسین و جمیل عورت نے دعوت گناہ دی اور پھر اس نے کہہ دیا نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور یہ کہہ کے وہ اس سے باز آ جائے، فرمایا یہ شخص بھی عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور چھٹا وہ شخص ہے جو صدقہ اس طرح کرے کہ اس کا دایاں ہاتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو کہ اس نے دائیں ہاتھ سے کیا دیا،
فرمایا یہ 6 لوگ، اور 7واں وہ ہے کہ جو شخص تنہائی میں اللہ کی عبادت کرے اور اس کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو نکل آئے. فرمایا یہ وہ خوش نصیب شخص ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی، بنیادی نقطہ یہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے، نجات کا دار و مدار اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں اگر کمی آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد جس کی بھی محبت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے منسوب ہر شے سے بھی محبت ہوتی ہے. حضرت دہیہ کلبی جب بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے تو میرے نبی نے اپنی چادر کو بچھا دیا، فرمایا دہیہ کلبی اس پر بیٹھو. آپ نے اٹھا کے چوما، آنکھوں سے لگایا. عالم تصور میں سوال ہوتا ہے کہ دہیہ کلبی چومنا تھا تو نبی کے ہاتھ کو چومتے، پیر کو چومتے، جیسے کہ صحابہ سے ثابت ہے. آپ نے چادر کو کیوں چوما؟ تو فرمایا یہ چادر کا چومنا نہیں، یہ نبی کی نسبت کو چومنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سچی محبت عطا فرمائے اور ان اعمال کو اختیار کر کے اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.